حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار کا عجیب واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے فوراً حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو وہ دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ اس پر آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ اس پر بھی آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ بھی دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آپ اس پر بھی کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس آنے والے کو پہچانتا تھا۔ وہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ پر جانے کا خرچ پاس ہو تو حج کرو۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر حیرت ہوئی کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے ان باتوں کو پہلے سے جانتا ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا یا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے اور جو خالی ہاتھ اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے 600 پروں کے مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کو دیکھا تو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جو 30,000 سال پر محیط تھی۔ جب فارغ ہوئے تو عرض کی کہ اے اللہ رب العزت، کیا کسی نے اس سے بھی اچھی نماز پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی ہے، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس 2 رکعتوں سے بڑھ کے ہوں گی۔ فرعون کا فتویٰ خود اسی کے منہ پر۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لے کر آئے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے بارے میں جس نے اپنے آقا کی دولت و نعمت میں پرورش پائی اور پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں نہ صرف منکر بلکہ خود آقا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب دیا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریائے نیل میں ڈوبنے لگا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اسی کا وہی فتویٰ اسی کے سامنے کر دیا اور اس نے اس کو پہچان لیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے۔ درخشاں ستارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے دریافت فرمایا، جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے
کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دم فرمایا تھا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے، ہر جاندار، نظر بند اور حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ۔